اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بے حد و حساب اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر لاکھوں بار کروڑوں بار بے شمار درود و سلام کے بعد آپ سب دوستوں کو، بزرگوں کو، مجھ گناہ گار کی طرف سے السلام علیکم۔ بات شروع کرنے سے پہلے ہم سب مل کر بارگاہ مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں، تو مل کے درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحابک واہل بیتک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک یا مولانا یا مولا الثقلین۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے جس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور ذکر حسین علیہ السلام اور ذکر اہل بیت طہار، وہ جو پاک ہیں، جن کا ذکر پاک ہے، جو ہستیاں پاک ہیں، ہم جیسے ناپاکوں کو جن کی زبان اس قابل نہیں کہ ان پاکوں کا ذکر کر سکے، جن کے وجود اس قابل نہیں اس پاک محفل میں حاضر ہو سکیں، یہ ان کی نظر کرم اور نگاہ کرم کا فیض ہے کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم گناہ گار ہو کے بھی ان پاکوں کا ذکر کریں گے۔ عبد الرحیم برادران جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے، اور محترم سائیں غالب صاحب جس محفل میں تشریف فرما ہیں، اور تمام سناہان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، محترم فاروق صاحب اور علماء ذی وقار جو یہاں جمع ہیں، ہم سب ذکر کرنے اور سننے آئے ہیں کن کا؟ جو خود پاک ہے۔ تو یہ توفیق انہی کی طرف سے ہے جو ہمیں ملی ہے۔ تو ٹائم چونکہ کافی ہو چکا ہے، اس لیے بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا اس آیہ کریمہ سے جس کا میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالها، فرمایا اللہ پاک نے جو ایک نیکی لائے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں، جو ایک نیکی لائے گا کتنی نیکیاں اس کے لیے؟ 10 نیکیاں، یعنی کو ایک کسی کو نیکی کرے گا، ایک نیکی اس سے صادر ہوگی تو کم از کم اس کو 10 نیکیاں اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اور کسی جگہ فرمایا کہ اگر ایک نیکی کرے گا تو کسی کو 70 گنا نیکیاں ملیں گی۔ ایک حدیث میں آیا اگر ایک نیکی کرے گا تو 500 نیکیاں عطا ہوں گی۔ کئی جگہ ارشادات ہیں کہ اگر ایک نیکی کرے گا تو اس کو بغیر حساب نیکیاں عطا ہوں گی۔ یعنی جس قدر نیکی کوئی بندہ کرتا ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کا کرم ہے کہ وہ نیکیاں اسی حساب سے اپنی مرضی کے بندے کی حیثیت کے مطابق، اس کے عمل کی حیثیت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ نیکی ایک کی ہے، اجر 10 کا۔ ایک حرف پڑھ لیں، الف لام میم، قرآن پاک کا تو مشہور ہے، اور یہ کہ ایک حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں۔ الف ایک حرف ہے، لام حضور نے فرمایا ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو یہ 3 حرف ادا ہوئے تو 30 نیکیاں گن کے ملی ہیں۔ اصولی طور پر 3 نیکیاں ملنی چاہیے تھی، الف ایک نیکی ہے تو ایک نیکی ملتی، لام یہ دوسرا حرف ادا ہوا تو 2 نیکیاں مل جاتی، میم 3 حرف ادا ہوئے تو 3 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ لیکن اس کا کرم یہ ہے کہ وہ ایک کے بدلے 10 دے رہا ہے، کسی کو 500 گنا دے رہا ہے، کسی کو 70 گنا، پر دیتا گن کے ہے۔ دیتا، یہ سمجھ آئی نا بات کو؟ دیتا گن گن کے دے رہا ہے۔ اب کسی کو 10 ملیں گی، کسی کو 70 ملیں گی، 10 بھی گنتی ہے، 70 بھی گنتی ہے، 500 بھی گنتی ہے، دینی اس نے گن کے، دینی اس نے۔ اچھا، جب دنیا میں بندہ آتا ہے کوئی ہے تو عمل کرتا ہے، تو عمال کرتا ہے تو اسی لیے کرتا ہے نا تاکہ نیکیاں ملیں۔ اب نیکیاں کیوں لینا چاہتا ہے؟ نیکیاں اس لیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے جب قیامت کو جائیں گے تو اسی نیکیوں پر حساب ہو کتاب ہوگا، اور اس سے ہمیں نفع ملے گا۔ اگر نیکیاں بڑھ گئیں
تو جنت میں جاؤں گا، اگر نیکیاں کم ہوئیں تو جہنم میں جاؤں گا۔ اس لیے ہر بندہ چاہتا ہے کسی مسلک کا ہو، کسی مکتب فکر کا ہو کہ وہ میں ایسے کام کروں جس سے مجھے نیکیاں مل جائیں۔ اور نیکیاں اس نے کہا کہ اگر 1 کرو گے تو 10 بھی دوں گا، 70 بھی دوں گا، 500 بھی دوں گا۔ اب وہ میری شان ہے کتنی دیتا ہوں، دوں گا گن کر، دوں گا گن کر۔ اچھا، قیامت کو بندے نے اگر 5 نمازیں ادا کی، آپ نے بھی پڑھی، میں نے بھی پڑھی، ہر روز 5 نمازیں پڑھی ہیں، تو پوری زندگی پڑھتے رہے۔ اہل تشیع نے بھی پڑھی، اہل حدیث نے بھی پڑھی، اہل دیوبند نے بھی پڑھی، اہل سنت نے بھی پڑھی، ہم سب نے پڑھی۔ مسلکوں سے بالا تر ہو کے بات کر رہا ہوں۔ اب کسی نے رفع یدین سے پڑھی ہیں، کسی نے ہاتھ باندھ کے پڑھی ہیں، کسی نے چھوڑ کے پڑھی ہیں، میں اس سے غرض نہیں کر رہا۔ کسی نے قرآن پاک کو کسی انداز سے پڑھا، کسی قرائت سے، کسی قرائت سے، اس بھی بات نہیں کر رہا۔ جو بھی ادا کی نیکی، جو اس نے قبول کر لی، جو اس نے قبول کر لی، تو اس کے بدلے وہ نیکیاں گن کر عطا کرتا۔ یہ نیکیاں، یہ قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی۔ اب قیامت کو چاہیے یہ ہے کہ جب یہ نیکیاں گن کر لی ہیں تو واپس بھی گن کر ہی واپس لے۔ اصول بنتا ہے نہیں، دی اس نے گن کر ہے تو لے جب واپس تو چاہیے کہ وہ گن کر واپس لے۔ اس نے اب قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لوں گا کیسے؟ فرمایا والوزن یومئذ الحق، اس دن بھی ترازو لگاؤں گا، وزن کیا جائے گا۔ مولا عجیب بات ہے، دیتا گن کر ہے، لیتا تول کر ہے۔ یہ اصول ضابطہ تو ہم دنیا میں ایسا تو نہیں کر کیا، نہ تو نے ہمیں سکھایا تھا۔ جس کو جو چیز گن کر دیتے تھے اسی حساب سے گن کر واپس لیتے تھے۔ اگر کسی شے کا وزن کرتے تھے تو وزن کے ساتھ لیتے تھے، گن کر دیتے تھے تو گن کر لیتے تھے۔ تو نے ہمیں دنیا میں جو نیکی عطا کی ہے اس کا اجر دیا ہے، کرنے کی توفیق دی ہے، تو چاہیے یہ کہ جب تو نے گن کر دیا ہے تو ہمیں بھی گن کر ہم سے واپس لے لے۔ اب ہم سے تول کر واپس لیتا ہے، ہم سے وزن کر کے لے رہا ہے۔ اس نے کہا بس یہی فرق ہے، نماز سب پڑھیں گے، روزے سب رکھیں گے، قرآن سب پڑھیں گے، اعمال سب کریں گے، تو اگر گنتی سے لیا تو ہر کسی کی 500 نمازیں ہیں، 5000 نمازیں ہیں، 5 لاکھ نمازیں ہیں، تو نمازیں سب کی برابر ہو جائیں تو نمازیں پھر آپ کی بھی برابر ہوں گی، غوث پاک بھی برابر ہوں گی، تعداد میں تو برابر ہوں گی نا۔ نمازیں نیک آدمی کی بھی برابر ہوں گی، برے جو ہمارا جیسا سادہ آدمی ہے گناہ گار اس کی بھی اتنی ہو گئی نمازیں گنتی میں، کسی صالح آدمی بھی اتنی ہو گئی۔ قرآن ہم نے بھی پڑھا ہے تو نیک آدمی صالح آدمی نے بھی پڑھا ہے، تو کیا دونوں کا قرآن پڑھنا، دونوں کا نماز پڑھنا تعداد کے حساب سے تو برابر ہوگا، لیکن کیا وزن بھی برابر ہوگا؟ نہیں۔ فیصلہ تعداد نہیں کرے گی، فیصلہ وزن کرے گا۔ فیصلہ تعداد نہیں کرے گی کتنی ادا کی تھی، فیصلہ وزن کرے گا کہ جو عمل کیا تھا وہ 1 بار تھا یا 10 بار تھا یا 1000 بار تھا، وہ تولا جائے گا کہ اس کا وزن کتنا ہے۔ میری بارگاہ میں اس کا وزن ہوگا، تاکہ حیثیت کا پتہ چلے کہ نمازیں تو یزیدی بھی پڑھ گئے، حسینی بھی ادا کر رہے ہیں، نماز تو یزید نے بھی پڑھی ہوگی، نماز حسین نے بھی پڑھی ہوگی، قرآن ادھر یزیدی بھی حفاظ کرام تھے، وہ بھی پڑھتے تھے یزیدیوں کی فوج میں، اور حسینی پاک کی فوج میں بھی حفاظ کرام تھے۔ اب پڑھنے والے تو کرام کہلاتے تھے، اب کرام اس کی بارگاہ میں کس پر ہوگا؟ لوگوں کے لفاظ سے تو نہیں لیا جائے گا کہ یہ بھی حفاظ کرام ہے، یہ بھی حفاظ کرام ہے، تو دونوں کو حفاظ کرام ہی کیا دیا لکھنے والوں نے، تو فیصلہ تو اس کا وزن کرے گا کہ اس پر کرم کس پر ہوا، کس کا قرآن جو نیزے پر پڑھا جاتا تھا اس کا وزن کیا تھا، اور یزید کی فوج میں پڑھا جاتا اس کا وزن کیا تھا۔ نمازیں تو منکر بھی ادا کریں گے، جو حسین کو نہیں مانتے خلاف کھڑے ہیں ان کی بھی گنی جائیں گی کتنی پڑی تھی،
اور نمازیں حسینیوں کی بھی پڑھی جائیں گی، ان کی بھی ادا ہوں گی، ان کی بھی گنی جائیں گی، لیکن ترازو پر رکھی جائیں گی، تولا جائے گا اس کا وزن کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے۔ اچھا تو ترازو کیسا لگنا ہے؟ ترازو جو لگنا ہے قیامت کو، ذرا ترازو سمجھ لیں کہ ترازو کون سا ہوگا جس پر وزن ہوگا۔ اچھا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ الیکٹرانک کنڈا ہوگا جس پر مرغیاں تولتے ہیں شاید، جس پر ہم یہ سبزیاں تول لیتے ہیں، گوشت تول لیتے ہیں، نہیں، اس طرح کا ترازو کنڈا نہیں ہوگا، وہ نیکیاں تولنے والا کنڈا ہے۔ وہاں کیا تولی جائیں گی؟ نہ سبزیاں تلنی ہے بھائی، نہ فروٹ تلنا ہے اس پر، نہ اس پر گندم تلنی ہے، نہ گوشت تلنا ہے، اس پر تو نیکیاں تلنی ہیں، اور نیکیاں دکھائی بھی ظاہر دیتی نہیں ہیں، وہ تو اس کا اجر میں گن کر ملی ہیں۔ اب اس کا خیٹ کیا ہے، اس کی تو شکل بھی دکھائی، اب جس کی شکل بھی دکھائی نہیں دیتی وہ تولی جائیں گی۔ اب دیکھیں نا، مرغی تولنی ہے تو دکھائی بھی دیتی ہے نا یہ مرغی ہے۔ اگر کوئی سبزی تولے گا بھئی یہ کدو شریف ہے، یہ بھنڈی ہے، یہ توری ہے، تو وہ اس کی نظر بھی آتی ہے نا، یہ بھنڈی ہے، یہ توری ہے۔ اب نیکیاں تو نظر بھی آتی نہیں، ان کا اجر ہے، اور اجر گن کر دیا ہے، تول کر لے گا۔ مولا اس شے کو تول رہا ہے جو دکھائی بھی نہیں دیتی، جو دکھائی نہیں دیتی تو گنے کیسے؟ اس نے کہا میرے ملائکہ ساتھ ہیں تمہارے، ایک دائیں طرف ہے، جو عمل کرو گے وہ گن لیں گے، ایک ایک عمل گن کے انہوں نے تمہارے اعمال پر رکھا ہوگا کہ یہ ہے گنتی کی۔ اچھا گنتی پوری ہے؟ جی مولا نے فرمایا گنتی پوری ہے۔ اچھا پر تولے جائیں گے تو ترازو کیسا ہوگا؟ اس نے کہا کہ جس مصطفیٰ سے سنا ہے نا، جس حبیب سے سنا ہے، جس پیارے مصطفیٰ کے لبوں سے سنا ہے نا کہ گنتی نیکیوں کا اجر گن کر دوں گا، انسی سے سنا ہے نا کہ تول کر بھی ہوگا، تو اسی مصطفیٰ سے جس سے گنتی سنی ہے اسی سے تول کا ترازو بھی دے گا۔ تو ہم بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ترازو اللہ پاک نے فرمایا لگنا ہے قیامت کو، ذرا ترازو سمجھا دیں، ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہم تو سبزیاں، بھنڈیاں، گندم، چاول، لوہا، سونا، ان چیزوں پر تولتے ہیں، ہر ترازو جدا جدا ہوتا ہے۔ سونے کے لیے ترازو جدا ہے، لوہے کے تولنے کے لیے کنڈا الگ ہے، سبزیوں کے لیے الگ ہے، لیکن وہ ترازو ہیں ہمارے دنیا کے، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو یہ ترازو قیامت کو لگنا ہے، سنا ہے اس پر اللہ نے فرمایا ہے کہ وزن ہوگا، ترازو نیکیاں تولی جائیں گی، ذرا ترازو سمجھا دیں۔ اب حضور نے اس ترازو کو سمجھایا، حدیث پاک میں، حدیث پاک میں آج ترازو سمجھاؤں گا، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا میزان العلم، وہ ترازو اس کا علم میں محمد۔ اچھا اب فرمایا تم چونکہ دنیا دار ہو، تم دنیا کے ترازو دیکھے ہیں، انہی ترازو کی مثال سے تمہیں سمجھاؤں گا تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اللہ نے سمجھانے کے لیے مچھر کی مثالیں بھی بیان فرمائی ہیں، اب یہاں وہ ترازو دنیا کا ترازو ہے، اس کی مثال دے کے حضور سمجھانے لگے ہیں وہ ترازو ہوگا کیا۔ ترازو کا نام تو مصطفیٰ ہے، ترازو کا نام تو مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ ہے۔ اب اس کی تفصیل حضور نے آگے بیان فرما دی تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ آگے حضور نے فرمایا وَعَلِيٌّ كَفْتَاهُ، اس ترازو کا پلڑے کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ اس ترازو کا پلڑا جو ہے وہ علی المرتضیٰ ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں پلڑے ہوتے ہیں نا، دو ترازو کے سبزیاں تولنے والے پلڑے ہوتے تھے، اس دور میں یہی پلڑے تھے نا، دور مصطفیٰ میں، تو صحابہ کو آگے امت کو یہی سمجھایا حضور نے۔ پلڑا میں کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز جس کا وزن کرنا ہو اس کو پلڑے میں رکھا جاتا ہے۔ معنی یہ تھا کہ لوگوں اگر یہ مت سمجھو کہ تمہاری نیکیاں کسی الیکٹرانک کنڈے پر یا لوہے کے کنڈے پر نہیں تلنی، وہ میزان میں مصطفیٰ ہوں اور اس کا پلڑا علی اور مرتضیٰ ہے۔ تمہیں مجبوراً یا ارادتاً یا محبتاً جس حالت میں بھی ہو، تمہاری ہر گنی ہوئی نیکی جس ترازو کے پلڑے میں ہوگی اس کا نام علی المرتضیٰ ہوگا۔ یعنی معنی یہ ہے کہ علی کے پلڑے میں آئے بغیر کسی نیکی کا کوئی تول نہیں ہوگا۔
کسی نیکی کا تول علی کے پلڑے میں آئے بغیر، اس لیے باللاہر آج مانو یا نہ مانو، کل قیامت کو نیکیاں ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے ہوں پلڑا علی کا ہوگا، فیصلہ علی کا پلڑا کرے گا کہ یہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا۔ اس لیے نیکیاں حضور نے فرمایا اسی پلڑے میں تلنی ہے۔ اگر آج پلڑا سمجھ لو، آج اس پلڑے سے محبت کر لو، تاکہ کل قیامت میں اس پلڑے سے جو وزن ہونا ہے وہ تمہارے لیے برابر ہو۔ اب آگے دیکھیں، اس کے بعد حضور نے فرمایا یا رسول اللہ، پھر اس کے آگے فرمایا بل حسن والحسین خیوطہ، میرا حسن اور میرے حسین اس کی وہ سنگلیاں اور رسیاں ہیں، خیوطہ جو پلڑے کے ساتھ نہیں بندھی ہوتی اوپر، یعنی معنی یہ تھا کہ حسن کے دامن کو تھامے رکھنا، حسین کی محبت کو سینے سے لگائے رکھنا، یہ جو میزان ہے، اس میزان کی تفصیل حضور بیان کر رہے ہیں۔ لوگوں، اعمال تو رکھے جائیں گے، لیکن دیکھنا کہ اس پلڑے میں آؤ گے جس کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں، لیکن ساتھ حسن کی محبت بھی پلے ہو، حسین کی محبت بھی پلے ہو، دونوں محبتوں کو اپنے سینے سے لگا کے رکھنا تاکہ پلڑے میں نیکیاں تولی جا سکے۔ اچھا، اس کے بعد آقا حضور نے فرمایا فاطمہ تو علاقتہ، فاطمہ الزہرا میری شہزادی، میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ الزہرا، اس ترازو میں اس کی مثال حضور نے فرمائی جیسے یہ دستہ ہے۔ ترازو کے اوپر دستہ نہیں ہوتا، مٹھی اصل، یعنی مٹھی اگر دستہ نہ ہو اور وہاں سے پکڑے نہ تو چیزیں رکھی ہوں تولی نہیں جا سکتی، یعنی تول کی اصل فاطمہ الزہرا کا ادب ہے، فاطمہ الزہرا کا حیا ہے، فاطمہ الزہرا کے بارگاہ میں جھکنا ہے۔ اگر جھکتے چلے جاؤ گے، ادب کرتے چلے جاؤ گے، اس بارگاہ سے تلق ادب رکھو گے، تلق حیا رکھو گے، تو سمجھ لو کہ تول پورا ہو جائے گا۔ تول کیوں نہ ہو، کوئی کیوں نہ ہو، یہ فاطمہ الزہرا وہی ہیں جب قیامت کا منظر حضور نے فرمایا یا اہل محشر، عالم یہ ہوگا کہ جب لوگ گزرنے لگیں گے نا بارگاہ خدا میں جانے لگیں گے تو حکم ہوگا یا اہل محشر نکسوا رؤوسکم، اپنے سروں کو جھکا لو۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا ادھر سے میں برات پر سوار ہوں گا، ادھر سے میری بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا میری اونٹنی کسوہ پر سوار ہوگی، اور میں پیچھے ہوں گا، فاطمہ الزہرا کی سواری آگے رکھوں گا، حضور پیچھے ہوں گے، سیدہ کائنات کی سواری آگے ہوگی، اور فرمایا پھر 70,000 حوروں کا جرمٹ ہوگا، 70,000 حوروں کا جرمٹ ہوگا۔ اچھا مولا، پھر آگے پھر فرمایا نکسوا رؤوسکم یا اہل محشر، انبیاء ہو یا اولیاء ہو، ہر کوئی سر جھکاؤ۔ ایک روایت میں یغضوا ابصارکم، حکم ہوگا نگاہیں جھکاؤ۔ اچھا سوال یہ ہے کہ جب نگاہیں جھک جائیں، دیکھیں یوں بندے کی نگاہیں جھکی ہوں نیچے اور سواریاں 70,000 حوروں کے جرمٹ میں کوئی گزر جائے تو کسی کو کیا پتا چلے گا کون گزر گیا؟ لیکن پھر فرمایا نکسوا رؤوسکم، نظریں تو جھکائی ہیں لیکن عین ممکن ہے کہ کان کیوں سے نہ دیکھ لے، اس لیے پہلے سر جھکاؤ پھر نظریں جھکاؤ تاکہ یوں ہوں اور آنکھیں اور جھکی ہوں۔ پھر میری بیٹے مصطفیٰ کی شہزادی فاطمہ الزہرا 70,000 حوروں کے جرمٹ میں گزرے اور ہر طرف حوروں کا نور ہو، سبز رنگ کا لباس ہر حور نے پہنا ہے، اور شہزادی فاطمہ الزہرا کے ہاتھ میں حضور نے فرمایا ایک کرتا ہوگا جو حسین پاک کی شہادت کے خون سے رنگا ہوا۔ اس حالت میں فاطمہ الزہرا بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گی۔ بہرحال وہ فاطمہ الزہرا فرمایا علاقتہ، لوگوں پہلے ابتدا سن لو، ہر نیکی کرنے والوں، نمازیں پڑھنے والوں، روزے رکھنے والوں، اعمال صالح کرنے والوں، اور اس اعمال صالح کی بنیاد پر جنت کے طالبوں سنو، پہلے سن لو نیکیاں تولی کس پر جائیں گی، وہ وزن جس پر کیا جائے گا وہ ترازو کیا ہے، تاکہ ابتداً مصطفیٰ تمہیں سمجھا رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ لوگوں دنیا میں رہنے ہوئے ہر نیکی کو تو کرنا ہی ہے، پر دیکھنا نیکی کرتے ہوئے دھیان کرنا کہ تمہارا تعلق علی المرتضیٰ سے کیا تھا،
فاطمہ الزہرا کے ساتھ ادب کا تعلق کیا تھا، حسن و حسین سے محبت و ادب کا تعلق کیا تھا. اگر یہ تعلق پورا تھا تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر دیکھنا تول اسی ترازو پر ہوگا. آگے یا رسول اللہ اس کے بعد ترازو کی تفصیل حضور نے فرمایا والآئمۃ من بعد یمودہ، اور میرے بعد جو آئمہ اہل بیت آئیں گے، اولیاء آئیں گے میری اہل بیت سے، یعنی امام زین العابدین آئیں گے، امام محمد الباقر آئیں گے، امام جعفر الصادق آئیں گے، امام موسیٰ کاظم آئیں گے، امام رضا آئیں گے، امام تقی آئیں گے، امام نقی آئیں گے، امام حسن عسکری آئیں گے، امام مہدی تک جتنے آئمہ اہل بیت طہار میرے بعد آئیں گے، ان کی مثال اس ترازو میں ایسے ہے جیسے یہ ڈنڈی ہے جس کے ساتھ ہر کوئی جڑا ہوا ہے. یعنی اہل بیت کی محبت کے ساتھ جڑے رہنا. معنی یہ تھا کہ وہ ترازو جس پر اعمال تولے جائیں گے، سن لو کوئی اور کوئی نہیں ہوگا، وہ ترازو کا نام پنجتن ہے. اس ترازو کا نام پنجتن ہوگا اور پنجتن ہے. اس پنجتن سے اپنی محبت کو قائم رکھنا، اس پنجتن سے اپنے پیار و عشق کو قائم رکھنا، ادب و تعلق کو قائم رکھنا تاکہ اعمال تولے جائیں. تول ہوگا. حضور کس کا تول ہوگا؟ یہ تو آپ نے ترازو بیان فرمایا. کوئی کہہ سکتا ہے کسی کو حق پہنچتا ہے یہ تو حضور نے مثال بیان فرمائی. آپ اللہ نے فرمایا اس پر وزن ہوگا، اس پر وزن حضور نے تو نہیں فرمایا، یہ ترازو بیان فرما دیا. نہیں، حضور نے کوئی بات ادھوری نہیں چھوڑی. آقا نے فرمایا یوزن بی اعمال المحبین لنا والمبغضین لنا. سنو اسی ترازو پر وزن ہوگا، جو ہم اہل بیت سے محبت کریں گے ان کا بھی اور جو بغض رکھیں گے ان کا بھی وزن ہوگا. یوزن بی اعمال المحبین لنا والمبغضین لنا. یہ ترازو میں نے بیان نہیں صرف کیا، قیامت کو اعمال اسی ترازو پر تولے جائیں گے. ہمیں کسی نے بتایا نہیں، پیٹ کی کمائیاں بتانے نہیں دیتی، حق کسی کو سنانے نہیں دیتی. یہ پیٹ کی کمائیاں ہیں. خدا کی عزت کی قسم اس پنجتن کی، ان کی پنجتن کی محبت، ان کا پیار، ان کا عشق، لوگوں یہ شیعہ سنی والا عقیدہ نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں تقاضے بن گئے کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے. یہ ایمان ہے. یا ایمان آئے گا یا ایمان جائے گا. یا ہماری نیکیاں ہمیں جہنم کی طرف لے جائیں گی اگر ان اہل بیت سے محبت نہ ہوئی. وہ کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہوگی. کوئی کو اسی ترازو پر تلنی ہے. فیصلہ انہی کی ذات کے ساتھ ہوگا. ان سے محبت کرنے والا، ان سے ادب کرنے والا، ان سے پیار کرنے والا، وہی ایمان سلامت لے کر جائے گا. اسی لیے صحابہ نے اس کو معیار بنایا تھا. صحابہ نے معیار اسی لیے بنایا تھا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ دور صحابہ میں ہم نے دیکھنا ہوتا مومن کون ہے اور منافق کون ہے. اب دیکھیں یہ معیار پیمانہ تھا نا. ایک پیمانہ قیامت کو لگنا یہ ترازو والا، ایک پیمانہ صحابہ نے اپنے دور میں لگا لیا. ایک پیمانہ قیامت کو خدا لگائے گا، ایک پیمانہ ابو بکر صدیق کے با وفا نے، سیدنا فاروق اعظم نے، سیدنا عثمان غنی نے، صحابہ رسول نے. ایک پیمانہ اپنے دور میں بھی لگایا ہوا تھا. ذرا وہ پیمانہ ترازو بھی بتاؤ. ابو سعید خدری دونوں ترازو دیکھ لیں نا ذرا، پھر مولویوں اور ذاکروں کے ترازو پر بعد میں آتے ہیں. ترازو مصطفیٰ نے بتایا قیامت کو لگنا ہے، وہ میں نے سمجھا دیا. اب دور مصطفیٰ میں ترازو کیا تھا؟ ایمان کا اور نفاق کا. وہ ترازو ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اگر دیکھنا ہوتا مومن کون ہے اور منافق کون ہے تو علی کو دیکھتے، علی کو تکتے. جو علی سے محبت کرتا ہم سمجھ جاتے مومن ہے، جو علی سے بغض رکھتا ہم سمجھ جاتے منافق ہے. صحابہ کے ہاں جو پیمانہ تھا، جو ترازو تھا، وہ بھی ذات علی تھی، وہ بھی ذات علی المرتضیٰ تھی. اس لیے اس ذات کو اور اسی لیے ابو بکر صدیق نے، سیدنا فاروق اعظم نے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی ذات کو پیمانہ کیوں بنایا تھا؟ مصطفیٰ سے سنا تھا. حضور نے فرمایا تھا علی سوائے مومن کے تجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا اور سوائے منافق کے تم سے کوئی بغض نہیں رکھے. تو چونکہ حضور سے سنا تھا اس لیے صحابہ نے پیمانہ یہ بنا دیا تھا. پیمانہ یہی بنایا ہوا تھا. یہی وجہ تھی کہ آپ حدیث کا بار اٹھائیں، نیکیوں کے وزن سمجھانے لگا. سارے جہاں سے نیک سلوک کرنا، محبت کرنا، اچھا سلوک کرنا یہ بھی نیکی ہے.
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل صحابہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا عمل بتاتا ہوں، قول بتاتا ہوں، پوری زندگی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ اہل علم بیٹھے ہیں، کتب حدیث بڑی پڑھی ہیں، پوری زندگی مدینے کی گلیوں میں سوائے مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے بیٹوں کے، ابو بکر صدیق نے مدینے کی گلی میں کبھی کسی کے بیٹے کیونکہ اپنے بیٹے کو بھی اٹھا کے چکر نہیں لگایا۔ مدینے کی گلیوں میں ابو بکر صدیق جو کندھوں پر اٹھا کے ایک طرف حسن کو ایک طرف حسین کو مدینے کی گلیوں میں پھرتے تھے تو اسی لیے پھرتے تھے تاکہ پتہ چلے ساری دنیا کا وزن ایک طرف ہے، ان سے محبت کا تعلق ایک طرف ہے۔ اگر بیٹے کو اٹھانا تھا تو اپنے بیٹے پیارے تھے، پوری زندگی سیدنا صدیق اکبر نے کبھی اپنے بیٹے کو اٹھا کے مدینے کی گلیوں میں نہیں نکلے یا مکہ میں نہیں نکلے، جب نکلے ہیں مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے انہی بیٹوں کو اٹھایا۔ اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ اب مشہور حدیث ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ دونوں شہزادے، عمر ان کی اس وقت 8 سے 9 سال ہے، یعنی جب حضور کا وصال پاک ہوا نا اس وقت حضرت امام حسن کی عمر مبارک جو تھی وہ 7 سال تھی، کئیوں نے 8 سال لکھی، کئیوں نے 9 سال لکھی، اور امام حسین علیہ السلام کی عمر 6 سال تھی یا 7 سال تھی، تو 2.5 سال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گزر گئے، تو اگر وہ 2.5 سال شامل کریں تو 10 11 12 سال عمریں ہوگی نا۔ فاروق اعظم کا دور آیا تو وہ آپ خطبہ جمعہ دے رہے تھے، اس وقت 11 12 سال کے بچے، تو 2.5 سال کا بچہ نہیں ہے، حدیث تو سنتے ہیں، میں تھوڑا سا ذرا موازنہ سمجھاؤں، 11 12 سال کا بچہ ہو یہاں داخل ہو، اگر کہیں گر بھی جائے تھوڑا سا تو اتنی عمر کا ہوتا ہو تو اٹھ پڑتا، ضرورت نہیں ہوتی کہ 2 سال یا 1.5 سال 3 سال کا بچہ اٹھا کے نہیں، 11 12 سال کا بچہ بڑا ہوتا۔ اب مدینے المنورہ میں اور مدینہ شریف میں صرف یہی 2 بچے تو نہیں رہتے تھے، بے شمار صحابہ اکرام کے جن کے بیٹے چھوٹی عمروں کے بھی ہوں گے، 2.5 سال کے بھی ہوں گے، 3 سال کے بھی ہوں گے، 5 سال کے بھی ہوں گے، وہ بھی مسجد نبوی شریف میں جمعہ پڑھنے تو وہ بھی آتے تھے، گرتے بھی ہوں گے، اٹھتے بھی ہوں گے، لیکن سیدنا فاروق اعظم نے پوری زندگی میں وہ منبر نہیں چھوڑا کسی کے لیے، جب چھوڑا حسن کے لیے چھوڑا یا حسین کے لیے چھوڑا، اچھاڑ کے اپنے ساتھ بٹھایا۔ لوگوں نے اعتراض کیا حضرت خطبہ جمعہ واجب ہے اور فرض آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا میں آپ کے فتووں کو دیکھوں یا اپنے مصطفیٰ کو دیکھوں؟ تو یہ وہ راز سمجھ گئے تھے کہ وزن کیا ہوگا، اسی لیے لکھوا کے رکھا تھا امام پاک سے۔ ایک دفعہ بچپن میں سیدنا عمر فاروق اعظم کے شہزادے بچے تھے، بچپن میں آپس میں لڑائی ہو گئی، امام حسن حسین علیہ السلام جھگڑا ہو گیا، بچے تھے، انہوں نے کہہ دیا آپ ہمارے غلام کے بیٹے ہیں، ہمارے غلام کے بیٹے ہیں، آگے گھر بتایا کہ ابا جان حسین پاک نے آپ ہمیں کہا کہ آپ ہمارے غلام کے بیٹے ہیں، تو کیا آپ ان کے غلام ہیں؟ انہوں نے کہا حسین نہیں کہا ہے، انہوں نے کہا ہاں چمڑی ساتھ لے چلو، ساتھ لے گئے، دروازے پر پہنچے اور امام حسین علیہ السلام باہر تشریف لائے، سامنے چچا عمر کو دیکھا تو شوڑے سے شرما گئے، کہنے لگے جی چچا جان، آپ نے فرمایا بیٹے یہ آپ نے بات کی تھی؟ جی آپ، چونکہ سچی ماں کے سچے بیٹے جھوٹ تو نہیں نہ بول سکتے، کہا ہاں کہی تھی، کہا لکھ کر دے دیں، لکھ کر دے دیا کہ عمر ہمارا غلام ہے۔ اب دیکھیں وہ عمر جس کی نیکیاں ستاروں سے بڑھ کر ہیں، آپ کو وزن سمجھانا چاہتا ہوں، بس یہ راز سمجھ میں آ گیا تھا انہیں، ہمیں سمجھ میں نہ آئے اس لیے دوڑتے پھرتے۔ حضور نے فرمایا وہ ہستی جس کی نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ گنتی میں، گنتی آپ کو سمجھاؤں اور وزن سمجھاؤں، یہ وزن کا فرق ہوتا ہے۔ گنتی میں اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا حضور یہ اتنے ستارے ہیں، کوئی آپ کی امت میں ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں، ایک ہستی ہے جس کو عمر فاروق کہتے ہیں، وہ میرا امتی ایسا ہے جس کی نیکیاں ستاروں سے کیا، ستاروں سے بھی زیادہ، یعنی گنتی میں ستاروں سے بھی بڑھ کر۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جو راز تھا، اب اما عائشہ صدیقہ تھوڑی سی خاموش ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کہ آپ خاموش کیوں ہو گئی ہیں؟ تو کہا کہ میرے خیال میں یہ تھا کہ میرے بابا ابو بکر صدیق کا نام آئے گا۔ انہوں نے کہا تو آپ نے پوچھا یہ تھا کہ نیکیاں ستاروں جتنی کتنی ہیں، کس کی ہیں؟ تو میں نے کہا ستارے تو کیا ستاروں سے بڑھ کر عمر کی نیکیاں ہیں۔ اگر پوچھا اپنے بابا کا ابو بکر صدیق کا تم نے پوچھا ہے تو عمر اور اس کی ساری نیکیاں مل جائیں تو ابو بکر کی صرف ایک نیکی ہے۔ اب گن کے ملی ہیں ستاروں جتنی ہیں، ستاروں سے بڑھ کر، بے حساب ہی صحیح ہیں، گن کر کتنی ہیں اللہ کو حساب ہوگا، وہ حساب لینے والا۔
اب فاروق اعظم یہ راز پا گئے تھے کہ نیکیاں تو میری مصطفیٰ نے کہہ دیا ستاروں سے بڑھ کر ہیں، لیکن فرمایا نہیں، تول ہوگا، گنی نہیں جائیں گی، تول ہوگا۔ فرمایا وہ چٹ لے آنا حسین سے، اپنے بیٹے کو وصیت کی جب میں فوت ہو جاؤں آدھی دنیا کو فتح کرنے والا فاروق اعظم جو راستے میں چلے، جس کا راستہ شیطان چھوڑ دے، کفر اور ایمان کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا عمر۔ حضور نے فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ وہ فاروق اعظم جو اس قدر فضیلت اور عظمت کا، جن کے متعلق حضور کے ارشادات موجود ہیں، فرمایا بیٹے جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے کفن میں یہ چٹ رکھ دینا کہ حسین کا غلام ہوں، تاکہ وزن نیکیوں کی گنتی سے نہیں ہوگا، ہر کسی کا وزن اس ترازو پر ہوگا جس کو 5 تن کہتے ہیں۔ اور وہ دنیا اور زمین پر ایک ہستی ہے جسے 5 تن نے لکھ کر دیا ہمارا غلام ہے، اسے فاروق اعظم کہتے ہیں۔ تو اپنا لکھا ہوا لکھوا کر اپنے پلڑے میں رکھوایا، ترازو میں رکھوایا، چونکہ پتہ نیکیاں ساری ہیں، گنتی میں ہیں، پر وزن جو اس کا ہوگا اور کسی کا نہیں۔ وہ گنی ہوئی گنتی میں زیادہ ہیں، پر جو وزن حسین کے لکھے ہوئے کا ہوگا، جو وزن حسین کے تحریر کا ہوگا نا، لکھے ہوئے جملے کا، ہمارا غلام ہے۔ ایک طرف ستاروں سے بڑی نیکیاں ہیں، وہ ہوتی رہیں، پر وزن اسی کا زیادہ ہوگا، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اس لیے فرمایا ترازو میں وہی رکھے جائیں گے، میرے ساتھ کفن میں رکھ دینا۔ فاروق اعظم کو سمجھ آئی، اسی لیے صدیق اکبر چہرہ علی کو دیکھتے رہتے تھے، چہرہ علی کو تکتے رہتے تھے، ہر وقت دیکھتے رہتے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ چہرہ علی کو کیوں دیکھتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیوں دیکھتے ہیں چہرہ علی کو؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا سمیت رسول اللہ النظر وجہ علی عبادت، بھئی میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، بھئی ماں اور باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کعبۃ اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ ابوبکر صدیق چہرہ علی کو دیکھنا عبادت کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہر کسی کا وزن ہے، ان کا وزن اور ہے، علی کے چہرے کو دیکھنے کا وزن اور ہے۔ اس نقص لوگ راز سمجھیں۔ اب سبحان اللہ، اب یہی ہر کوئی اس راز کو پا گیا تھا کہ وزن کا فرق ہوگا۔ اسی لیے آقا علیہ السلام سے پوچھا آقا کوئی اشارہ دے جائیں اس بات میں، امت کو پتہ چل جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں، آقا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث پاک کے راوی، دارمی شریف کی حدیث پاک، حضور نے فرمایا قال حب آل محمد یوما، میرے اہل بیت کی محبت اگر کسی نے ایک دن کر لی، ایک دن اس کا گزرا آل رسول کی محبت میں، فاطمہ الزہرا کے ادب میں، علی المرتضیٰ کی محبت میں، امام حسن اور حسین پاک کی محبت میں، آل رسول کی محبت میں، ایک دن گزرا، وزن سمجھا رہے ہیں حضور، ایک دن اس نے نمازیں پڑھی انہی محبت کے ساتھ، اس نے قرآن پڑھا انہی کی محبت کے ساتھ، اس نے عمرے کیے انہی کی محبت کے ساتھ، یعنی انہی کی محبت والا تھا، تو ایک دن گزرا اس کا محبت کی ممال کرتے ہوئے، وہ ایک دن، اور جو باقی عمال کرتے رہے ان کی محبت کے بغیر۔ حضور نے فرمایا، اب سنیں، فرمایا خیر من عبادت سنت من مات علیہ دخل الجنہ، مصطفیٰ نے فرمایا دوسرا سال بھی عبادت کرتا رہے، اور جس نے ایک دن عبادت کی اہل بیت کی محبت کے، اس کی ایک دن کی محبت اہل بیت کی محبت کی وجہ سے وہ عبادت سالوں کی عبادت سے بڑھ جائے گی۔ یہ فرق ہوتا ہے، وزن سمجھایا، گنتی میں ادھر زیادہ ہے، سالوں کی عبادت ہے، وزن میں یہ زیادہ ہے، وزن سمجھایا ادھر سالوں کی عبادت ہے۔ بھائی سال بھر نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، قرآن پڑھے ہیں، تلاوت کی ہے، صدقہ و خیرات کیا ہے، وہ سال سے بھی زیادہ گنتیاں کرتے چلے جائیں، ایک سال میں کتنی نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، کتنے روزے رکھے ہیں، کتنے اعمال کیے ہیں، کتنے وظائف کیے ہیں، ادھر ایک دن ہے سنے۔ فرمایا وہ ایک دن اس سال کی عبادت جو ہے اس سے بڑھ کیوں گیا؟ صرف حسن کی محبت سے، صرف حسین کی محبت سے، پھر فاطمہ الزہرا کے ادب سے، صرف علی المرتضیٰ کی محبت نے، ایک دن کی محبت کا وزن اور ہے، سالوں کی عبادت کی گنتی
اور ہے۔ اب فرمایا حضور نے ارے جنت کے طالبو، مصطفیٰ نے فرمایا ومن مات علیہ دخل الجنہ، اور اگر اسی محبت میں کوئی مر گیا، ہائے ہائے ہائے، یعنی جینا جیتا رہا اسی محبت میں، ایک دن تھا تو اگر زندگی بھر کوئی حسین کا ہو گیا، زندگی بھر کو علی کا ہو گیا، زندگی بھر کو آل رسول کا ہو گیا، جس کا جینا بھی ان کے لیے تھا، جن کا مرنا بھی ان کی محبت میں تھا، تو مصطفیٰ نے فرمایا جنت کے طالبوں، جنت میں داخل میں مصطفیٰ ان کو اپنے ساتھ کروں گا۔ وہ جنت میں داخل ہو گیا، جنت میں داخل ہو گیا۔ اچھا، اب اس پر ایک حدیث اور عرض کرتا ہوں اسی محبت پر، چونکہ فضائل اہل بیت کا موضوع ہے تو میں چاہتا ہوں اس کو آگے بیان کروں ساتھ جوڑ کے۔ اب کوئی کہے گا کہ جنت تو سب کو ملنی ہے، حافظ صاحب بر صاحب دیکھیں، غالب صاحب، اب جو ذوق میں تھوڑا سا محبت میں اہلی محبت دیکھ لیں ذرا، جنت سب کو ملنی ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے جنت تو سب کو ملے گی اور جنت سب کی ہوگی، تو جنتیں تو سب کو مل جانی ہیں، تو فرق کیا ہوا؟ کس جنت میں ہم جائیں گے؟ آؤ بتاؤ، مصطفیٰ نے بتایا، فرمایا جس نے میرے حسن حسین کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا حضور نے، ایک طرف حسن کو ایک طرف حسین پاک، فرمایا جس نے ان سے محبت کی فقد حبانی، اس نے مجھ محمد سے محبت کی۔ بابا ہما، اور ان دونوں کے بابا علی المرتضیٰ سے جس نے محبت کی، وَأُمَّهُمَا، اور ان دونوں کی امی جان فاطمہ الزہرا کا جن سے نے حیا و ادب کیا۔ 5 تن کا نام لے کے نا مصطفیٰ نے فرمایا جنت کے طالب و فرق سمجھا دوں وزن کا، جو ان کے پلڑے میں آئے گا وہ کہاں ہوگا؟ فرمایا کانا مائی درجاتی فی یوم القیامہ، جہاں میں محبت ہوں گا اس محبت کرنے والوں کو اپنے ساتھ بٹھاؤں گا۔ ارے ان سے محبت کرنے والوں، فاطمہ الزہرا کا ادب کرنے والوں، حسن حسین کا عشق و محبت کرنے والوں، علی المرتضیٰ کے خاطر مر مٹنے والوں، سنو خدا کی عزت کی قسم، مصطفیٰ کے نعرے ہم سب لگاتے ہیں، ہر کسی کا دعویٰ ہے مصطفیٰ کے ہیں۔ مصطفیٰ سے پوچھو مصطفیٰ کس کے ہیں؟ ہم میں سے ہر کسی کا دعویٰ تو ہے کہ ہم مصطفیٰ کے ہیں، ہم حضور سے پیار کرتے ہیں، جی ہمارے حضور ہیں۔ کبھی حضور سے بھی پوچھا کہ آقا آپ کسے اپنی سنگت میں بٹھائیں گے، آپ کس کو اپنے پاس بٹھائیں گے؟ تو ہمارا دعویٰ اپنی طرف، مصطفیٰ کا فرمان اپنی طرف۔ مصطفیٰ نے فرمایا اگر میری سنگت میں بیٹھنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو قیامت میں جہاں میں مصطفیٰ ہوں تو وہیں اپنے پاس رکھوں، اسی جگہ بٹھاؤں، تو فرمایا پھر حسین سے محبت کرنا، پھر حسن سے پیار کرنا، پھر فاطمہ الزہرا کا ادب کرنا، پھر علی المرتضیٰ سے اپنا عشق و محبت کرنا۔ اگر اس 5 تن سے تم نے محبت کر لی، وَقَانَا مَائِيَ دَرَجَاتِي فِي الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ، تم میری جو ارد گردی بیٹھو گی وہیں بٹھاؤں گا، مائیہ میری معیت میں بیٹھو گی۔ تو کہاں جانا چاہتے ہیں جنت میں جانے والوں؟ مصطفیٰ کی سنگت میں جانا ہے تو وزن کا فرق سمجھو، وزن اسی کا ہوگا جس پلڑے میں آئے گا، اسی پلڑے میں آئے گا۔ اسی لیے جینا مرنا انہی کے ساتھ کر لو، محبت انہی کے ساتھ کر لو، ایمان کی علامت ہے۔ میں نے کہا یا ایمان جائے گا یا ایمان آئے گا، اور جو بغض رکھ لے وہ سمجھ لے کہ بیڑا غرق ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے، اگر کوئی میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے تو قیامت کے دن حضور کی امت میں نہیں اٹھے گا۔ حضور نے فرمایا اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال کی عمر تھی ان کی، وہ کھڑے ہو گئے۔ آج ان کا مزار دمشق میں ہے، وہ مدینہ چھوڑ دیا تھا انہوں نے، شام چلے گئے تھے کہ مصطفیٰ کی شہزادیاں آنے والی ہیں۔ یہ حضور کا فرمان سنا تو مدینہ چھوٹ گیا تھا، مدینہ چھوٹ گیا تھا۔ ان نے پوچھا یا رسول اللہ جو نمازیں پڑھے اور روزے رکھے، کلمہ بھی پڑھے، تو حضور اگر وہ بغض رکھتا ہے اہل بیت سے اس کا حشر بھی یہودیوں کے ساتھ ہوگا، آپ کی امت میں نہیں ہوگا؟ آقا نے فرمایا اگر تم تو نماز روزے کی بات کرتے، مصطفیٰ نے فرمایا اگر وہ کعبے کھڑا ہو بین الرکن والمقام، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان وہاں کھڑا ہو کے نماز پڑھے، سیالکوٹ میں پڑھے والی نماز کا گنتی میں ثواب 27 گنا ہوگا اگر ایک جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر کعبۃ اللہ پڑھیں تو 1,00,000 کا اجر ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا لاکھوں کی نیکیاں لے کر وہاں نماز پڑھے۔ وزن سمجھا دوں کس طرح ضائع ہو جاتا اس پلڑے میں آئے بغیر۔
فرمایا لاکھوں کی نیکیاں ہیں، ایک روزہ رکھے گا تو لاکھ روزے کا اجر ہے، ایک نماز پڑھے گا تو لاکھ نماز کا اجر ہے، ایک قرآن پڑھے گا تو لاکھ قرآن کا اجر ہوگا۔ فرمایا اگر کوئی کعبہ کی دیوار کے ساتھ، جہاں جبریل امین بھی 70,000 ملائکہ کے ساتھ جو گزرتا ہے اس کے لیے معافی کی دعا کرتے ہیں، وہاں کھڑا ہو کے نماز پڑھے اور وہیں رہے، اس سے زیادہ تو اور کوئی مقدس جگہ نہیں نہ ہوگی اجر ملنے والی، نیکیوں کی تعداد ملنے والی، جہاں ایک پڑھے تو لاکھ قرآن ملے، ایک نماز پڑھے تو لاکھ نماز کا اجر ملے، ایک روزہ رکھے تو لاکھ روزوں کا اجر ملے، ایک روپیہ صدقہ دے تو لاکھ روپے کا صدقہ اجر ملے، لاکھوں اجر ملنے والی جگہ پر کھڑا ہو جائے۔ مصطفیٰ نے فرمایا وَصَامَ وَصَلَّى، وہاں جا کے روزے رکھے اور وہاں جا کے نماز پڑھے۔ اگر میری اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتا ہے، میرے حسن کا بغض اس کے دل میں ہے، میرے حسین کا بغض اس کے دل میں ہے، میرے علی کا بغض اس کے دل میں ہے، تو مصطفیٰ نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا، وَدَخَلَ النَّارَ، جہنم میں جائے گا، اگرچہ اپنے اگزام میں وہ اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہی حال کر رہا۔ لوگوں بتائیں حضور نے کوئی شک چھوڑا، کوئی نجائز چھوڑی؟ محبت کرنے والے مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گے، بغض کرنے والے لاکھوں نیکیوں سمیت دخل النار جہنم میں جائیں گے۔ نیکیوں کی گنتی نہیں، وزن ہونا ہے۔ بتا نماز تو پڑھی تھی، محبت حسین کے ساتھ پڑھی تھی یا بغض حسین کے ساتھ پڑھی تھی؟ علی کے محبت کے ساتھ پڑھی تھی یا بغض علی کے ساتھ پڑھی تھی؟ بتا جب علی کا نام آتا تھا، علی کا ذکر ہوتا تھا، اندر گھٹن ہوتی تھی یا خوشی محسوس ہوتی تھی؟ ارے بتا کہ جب حسین کے غم سنتا تھا، بتا تو غم زدہ ہو جاتا تھا یا اس غموں سے کلی کترا کے گزر جاتا تھا؟ بتا جب بطول زہرا کی بیٹیاں کربلا سے لے کر شام تک کا سفر کرتی تھیں، وہ فاطمہ تو زہرا کی بیٹیاں جن کے لیے قیامت کے دن بھی نبی اور ولی گردن جھکا کے کھڑے کرنے کا آرڈر ہوگا، ان کے لیے جب گزر ان کے غموں کا، ان کے مسائل کا ذکر ہوتا تھا، تو غم زدہ ہوتا تھا یا ایک طرف ہو کے گزر جاتا تھا؟ بتا تیرا معاملہ کیا تھا؟ اگر محبت تھی پلے تو بتا تو کرتا کیا تھا؟ فیصلہ تیری نماز کا اس غم کے ساتھ ہوگا، فیصلہ تیرا اس تعلق کے ساتھ ہوگا کہ تیرے اندر ان کا دکھ کتنا تھا۔ اپنا بیٹا مر جائے تو غم زدہ ہوتا تھا، اپنی بیٹی اجڑ جائے تو غم زدہ ہوتا تھا۔ بتا بطول زہرا کی بیٹیوں کی قدر کیا رکھی تھی دل میں؟ بتا حسن و حسین کے غم کی کیا محبت رکھی تھی دل میں؟ اگر میرے پاس یہ وقت ہوتا تو خدا کی عزت کی قسم میں آپ کو حدیث کا انبار دکھاتا، درجنوں حدیث کہ مصطفیٰ علیہ السلام جب ابھی حسین کی شہادت نہیں ہوئی تھی، ہم نے ایک دو حدیث سن رکھی ہے لوگوں نے، حضور شیخ السلام مجدد دوران غوث زمان محمد طاہر القادری نے یہ کتاب لکھی ہے ذکر مشہد الحسین فی الحدیث جد الحسن والحسین۔ اس کتاب میں آپ نے درجنوں حدیث دی ہیں کہ غم حسین میں اس دور میں مصطفیٰ اور صحابہ کب کب روتے رہے۔ مجالس رکھتی ذکر حسین ہوتی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم میں روئے، فاروق اعظم غم حسین شہادت حسین کا غم کر کے روئے، حضرت عمار روئے، ابو ذر روئے۔ مسجد نبوی شریف کے صحن میں حضور نے ذکر شہادت حسین کیا، گلیوں میں ایک ایک گھر میں ذکر حسین ہوا، حضور روتے تھے، امہات المومنین روتی تھی، صحابہ رسول روتے تھے۔ یہ کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہم سنتے ہیں کہ وہ دی ہاتھ تو اس کے بدلے حضور رو پڑے تھے، وہ ایک واقعہ نہیں تھا صرف۔ مصطفیٰ نے اپنے دور میں جگہ جگہ ذکر حسین اور غم حسین کی مجالس سجائی ہیں۔ کبھی وقت ہوا تو اس پر میں انشاءاللہ خطاب کروں گا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں غم حسین میں رونا یہ ایمان کی علامت تھی، ان کا غم کرنا۔ شہادت سے پہلے شہادت ہوئی نہیں ہے، 60-50 سال پہلے شہادت ہوئی نہیں تھی، پھر بھی ابو بکر عمر روتے تھے، عثمان و علی روتے تھے، خود حضور روتے تھے، امہات المومنین روتے تھے، اتنا روتی تھی کہ ام سلمہ بے ہوش ہو کے گر پڑی تھی، یعنی نارمل نہیں تھا، اتنا روتی تھی۔ ان کے غم کا تصور کر کر کے رونا، اور جب شہادتیں ہو گئی ہیں تو ان کے بعد پھر رونے کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر شہادت کے دن حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا، دیگر بہت سارے صحابہ نے،
کہ وہ تو پہلے بھی روتے تھے، لیکن جس دن شہادت ہوئی ہم نے دیکھا کہ مصطفیٰ کا امامہ شریف اتر گیا، سر مبارک اور داڑھی مبارک میں گرد ہے، حضور کے کپڑوں پر گرد ہے، ہاتھوں میں خون ہے۔ ہم نے پوچھا حضور یہ حالت کیا ہے؟ ہم نے تو زندگی پر آپ کی ایسی حالت نہیں دیکھی۔ تو آقا نے فرمایا میں کربلا سے آ رہا، یعنی حضور کی روح اقدس نے مدینہ چھوڑ دیا تھا، کربلا میں اپنے شہداء حسین کے صحابہ کا اور اپنے حسین کے خون کو جمع کرتا رہا ہوں۔ یہ حالت مصطفیٰ کی اس غم میں ہو گئی ہے۔ لوگوں اب یہ جو غم تھا، اس غم کو کرنا سنت مصطفیٰ بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے۔ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی محبت کا غم اگر پلے نہ ہو تو اعمال کا تول کیا ہوگا، وزن کیا ہوگا، وزن کیا ہوگا۔ حضرت سیدہ سکینہ ایک بس ہستی کی چند ذکر کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ غم کیا عالم کیا تھا۔ سیدہ سکینہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بطول بیٹی، ان کا نام فاطمہ ہے۔ بچپن میں ان کا نام امام حسین علیہ السلام کی 3 بیٹیاں، تینوں کا نام آپ نے فاطمہ رکھا، 3 بیٹے ہوئے، تینوں کا نام علی رکھا، باقی بیٹوں کے علاوہ حضرت جناب علی اکبر کا نام علی تھا، امام زین العابدین کا علی اوس تھا، علی اصغر کا علی تھا، اسی طرح حضرت بی بی صغرا کا نام فاطمہ صغرا تھا، حضرت بی بی کبرا کا نام فاطمہ کبرا تھا، اور حضرت سکینہ کا نام فاطمہ تھا۔ یہ سب سے چھوٹی ہیں، 4 سال کی عمر مبارک جب کربلا میں گئی۔ آج ایک بطول زہرا کی سب سے چھوٹی شہزادی کی بات سناتا ہوں، باقیوں کا اندازہ آپ خود کر لو۔ ان کا نام فاطمہ تھا، لقب رقیہ تھا، اور حسین پیار سے سکینہ کہتے تھے۔ ہم اردو میں یا پنجابی میں سکینہ بولتے ہیں، لیکن عربی میں صحیح تلفظ سکینہ ہے، سکینہ یعنی سکون اور راحت تھی۔ اور حسین پاک سے محبت کا عالم یہ تھا کہ جب کبھی حسین پاک تشریف لاتے تو سب سے پہلے کوئی کھجور ہوتی، کوئی چیز ہوتی تو اپنے سارے شہزادوں میں سے اسی شہزادی کو بلاتے تھے، حضرت سکینہ کو، اور وہ چیزیں آپ اتنی دیتے تھے کہ حضرت سیدہ سکینہ کو چند سال کی عمر میں مدینہ کی ہر کھجور کی پہچان ہو گئی تھی۔ آپ بتا دیا کرتی تھی یہ مدینہ سے آئی ہے یا دمشق سے آئی ہے، اتنا پیار امام پاک کرتے تھے۔ اور ہمیشہ ہر روز معمول یہ تھا کہ امام پاک جب سونے لگتے تو سیدہ سکینہ جب تک حسین پاک نہ سوتی نہیں تھی، یہ بھی کھیلتی رہتی، کام کرتی رہتی، ارد گرد رہتی، اور جب حسین پاک فارغ ہو جاتے، آرام فرمانے کے لیے لیٹتے تو اس وقت سیدہ سکینہ آپ کے سینہ اقدس پر اپنا سر رکھتی تھی۔ یہ آپ کی بیٹیاں، چھوٹی چھوٹی بیٹیاں آپ کی ہیں، میری بھی بیٹی ہے چھوٹی خدیجہ، قرۃ العین خدیجہ، آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی، تو بیٹوں سے بھی پیار ہوتا ہے، لیکن بیٹی اگر چھوٹی ہو نا سب سے، خدا کی عزت کی قسم اس کے پیار کا عالم کچھ اور ہوتا ہے۔ اب بطول زہرا کی یہ شہزادی ہے، چند سال کی، اور امام حسین کی سب سے لاڈلی یہ شہزادی سیدہ سکینہ، اپنے سینے پر لٹاتے اور سینے پر لٹا کے سلاتے تھے۔ ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ سیدہ سکینہ نے کربلا کی 10 محرم تک، 4 سال کی عمر تک سیدہ سکینہ ہر روز جب سوئی ہیں تو سینہ حسین کا ہوتا تھا، اپنا سینہ حسین کا ہوتا تھا، سر سیدہ سکینہ کا ہوتا تھا، آپ کے سینہ اقدس پر سر رکھ کر سوئی ہیں۔ بس یہ 10 محرم کا دن تھا جس دن حسین کا سینہ نہ رہا، سیدہ سکینہ کا سونا نہ رہا۔ وہ 10 محرم کا دن تھا جب حسین کی شہادت اور پیاس کا وقت امتحان ختم ہو گیا، جب اون و محمد کی پیاس کا امتحان ختم ہو گیا، غازی عباس کی پیاس کا امتحان ختم ہو گیا، جب 18 سال کا علی اکبر امتحان دے کے کامیاب ہو گیا، حتیٰ کہ 6 مہینے کا علی اصغر بھی اپنے گلے میں تیر ان کے گلے میں لگا، شہادت ہوئی، وقت پیاس کا ختم ہو گیا، حوض کوثر کے جام پی بیٹھا۔ بس حسین کی یہ بیٹی ہے جو 10 دن یہاں پیاسی رہی ہے، اور وہاں سے لے کر شام تک جو صبر کیا ہے وہ سارا پیاس میں اور شام کے زندان میں پیاس کے ساتھ رہی۔ اس کی پیاس کا وقت ختم نہیں ہوا۔
امام ابن عساکر نے اور دیگر بہت ساری کتب حدیث روایت میں ہے کہ قافلہ جب گزر رہا تھا، سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا جس اونٹ پر بٹھایا گیا تھا وہاں کجاب اوپر نہیں رکھا گیا تھا، ننگی پیٹھ پر، اور جب اپنے بابا کا سر دیکھتی تھی آپ روتی تھی، جب سے آپ بابا کا سر دیکھتی تھی روتی تھی۔ ساربان نے آپ کو جھڑکا، امام زین العابدین نے فرمایا سر آگے لے جاؤ، یہ ہر روز بابا کے سینے پر سر رکھ کر سوتی رہی ہے، آج اس کو دیکھتی ہیں ان کو تو وہ رو پڑتی ہیں، وہ آگے نہیں لے جاتے تھے، حتیٰ کہ پڑاؤ ایک جگہ کیا، ایک جگہ گرمیوں کے دن تھے، پڑاؤ کیا تو صحرا تھا سارا۔ میں نے وہ محترم بٹ صاحب میرے ساتھ کربلا معلیٰ دیکھی ہوئی ہے سارا منظر، دمشق کے راستے پر سفر جاری ہوا تو وہ سارا صحرا ہے، ایک جگہ پیاس کے لیے پانی پینے کے لیے انہوں نے کھڑا کیا اپنا قافلہ، تو شام کا ٹائم ہونے لگا، وہاں ٹھہرے رہے، کچھ دیر پانی پیتے رہے، یہ شہزادیاں دو جہان کی شہزادیاں کائنات کی مالکہ پیاسی ایک طرف کھڑی رہی، سیدہ سکینہ بچی تھی چونکہ بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، 4 سال کی بچی کے ہاتھ باندھے ہوئے۔ سیدنا داتا علی حجویری کشف المحجوب میں لکھا، میں آپ کو کسی مولوی کی روایت نہیں سنا رہا، ہاتھ باندھ دیے تھے بیبیوں کے، سیدہ سکینہ کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، آپ گزر رہی ہیں، تھوڑا سا آستہ آستہ پیچھے ہٹنے لگی، شام کے سائے ڈرنے لگے، چھوٹی سی ایک جاڑی تھی جس پر تھوڑا سا سر نیچے رکھا تاکہ تھوڑی سی دھوپ میں سکون ہو، بچی تھی وہیں سو گئی۔ یہ آج پہلا دن ہے جو بغیر باپ کے سینے سے ساتھ صحرا میں سوئی ہے سیدہ سکینہ۔ قافلہ آگے چلا گیا، رات کے ٹائم قافلہ چل پڑا، سیدہ سکینہ بھائی سوتی رہ گئی، کسی کو پتہ نہیں چلا، آگے چلی تو حسین پاک کا جو سر تھا وہ نیزے سے نیچے گرا، نیچے سے نیچے گر پڑا، یہ یزیدیوں بدبخت العینوں نے اٹھانا چاہا، سر اٹھایا نہیں جاتا تھا، بڑی کوشش کی، سر اٹھایا نہیں گیا۔ وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آئے، امام سجاد سے کہنے لگے زین العابدین آپ کے بابا کا سر گر پڑا ہے، اٹھایا نہیں جاتا۔ امام زین العابدین کی بات کو سنا تو واپس دوڑے کے جاموں کی طرف، اور حضرت سیدہ زینب سے کہنے لگے پھوپھو ذرا بچوں کی گنتی کر لیں، لگتا ہے کہ حسین کا پیارا لاڈلا پیچھے رہ گیا ہے۔ جب گنتی کی تو دیکھا کہ حضرت سکینہ ماں اس قافلے میں نہیں ہے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور امام زین العابدین پیچھے قافلے میں تلاش کرنے کے لیے واپس دوڑے، جب فاصلے پر گئے تو دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں ایک نقاب پوش برقع پوش بی بی ہے جس نے سیدہ سکینہ 4 سال کی ننھی سکینہ کو اپنی گود میں رکھا ہوا ہے۔ ننھی سکینہ جس طرح توتلی زبان میں چھوٹے بچے کہانیاں نہیں سناتے، اس بی بی کو سناتی جاتی ہے کہ پھر یوں ہوا، یوں میرا علی اکبر شہید ہو گیا، پھر یوں میرا غازی آباد چچا چلا گیا، بازو قلم ہو گئے، پھر یوں میرا 6 مہینے کا علی اصغر شہید ہو گیا، پھر یوں میرے بابا کے سینے پر انہوں نے تیر مارے، وہ ساری سٹوری سناتی جاتی تھی، اور وہ برقع پوش نقاب پوش کو چومتی بھی جاتی تھی، روتی بھی جاتی تھی اور پیار بھی کرتی جاتی تھی۔ حضرت بی بی سیدہ زینب نے فرمایا بی بی تیرا بلا ہو، ہمیں تو یہاں تک کسی نے پوچھا نہیں ہے، جس نے اس بطول زہرا کی ننھی شہزادی کو اپنی گود میں بٹھایا، آپ کون ہیں؟ سامنے دیکھا تو کہا زینب میں کوئی اور نہیں، تیری ماں فاطمہ تو زہرا ہوں۔ مدینہ چھوڑ کے آپ جسم روح بن کر یہاں مثل بن کر یہاں تشریف فرما تھی، اور اس لمحے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے سیدہ سکینہ کو اٹھایا، وہ تو روح تھی، وہ تحلیل ہو گئی تھی، لے گئی سیدہ سکینہ کو ساتھ قافلے میں چلتے ہوئے لے گئی پورے شام کے بازاروں تک۔ خدا کی عزت کی قسم یہ رسول کی بیٹیاں پیاسی اور قید میں لائی گئیں، حتیٰ کہ زندان وہ میں نے دیکھا ہوا دمشق میں شام کے اندر اس قید میں رکھا جہاں شہزادیاں لیٹ نہیں سکتی تھی، جہاں بندہ کو لیٹے تو صحیح طرح لیٹ نہیں سکتا، یہ رسول پاک کی بیٹیاں ہیں، اور پھر بھی لعین یزید اور بدبخت یزید کے حمایتی اور طرفداروں کو حیا ہونا چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ کل قیامت کو تم نے لینا حسین کے نانا سے ہے یا یزید سے لینا ہے، بدبخت سے لینا ہے کچھ۔ خدا کی عزت کی قسم اس لمحے وہ جب وقت آخر آیا، بس اس پرنٹ پر کرنا چاہتا ہوں، امام سجاد امام زین العابدین ہر روز دیکھتے تھے
سیدہ سکینہ ہر روز کہتی تھی بابا کا کہ سر پر سینے پر سر رکھ کے روتی تھی، تو سیدہ سکینہ ہر روز یہ کہتی تھی بابا کہاں ہے، بابا کہاں ہے. تو وہ لیکن ایک وقت یہ آ گیا، اتنی پیاسی ہو گئی، اتنی شدت کا عالم ہو گیا کہ سیدہ سکینہ نے حضرت امام زین العابدین اپنے بھائی سے کہا بھائی مجھے بتائیں کہ بابا کا سر مل جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ بڑے لعین ہیں، وہ ہمیں سر نہیں دیں گے. انہوں رکھے ہوئے ہیں سامنے. سیدہ سکینہ روتے روتے سو گئیں. سوئیں تو چانک چیخ مار کے اٹھی سیدہ سکینہ. جب چیخ مار کے اٹھی ہیں تو بیبیاں بھی اٹھ پڑی، ساتھ سیدہ زینب اٹھ پڑی، حضرت ام رباب اٹھ پڑی. ام رباب وہ بیوی ہے جن کی گود میں سب سے دونوں ننھے شہزادے، ایک سیدنا جناب علیہ السلام اور جناب حضرت سکینہ، یہ ام رباب سے تھے. امام پاک علیہ السلام کی 3 زوجات میں سے حضرت جناب علی اکبر اور حضرت کبریٰ اور حضرت بی بی صغریٰ یہ جناب ام لیلہ سے تھی، اور جناب امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت بی بی کبریٰ جو تھی وہ حضرت جو شام نشیرواں اپنا ایران کے نشیرواں کی بیٹی شہزادی تھیں، جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے نکاح میں آئیں. وہ ان کے وطن سے تھے جن کو شاہ زنا کہا جاتا ہے. شاہ زنا ان کا نام تھا، لیکن ان کو پھر شہر بانو کہا گیا، چونکہ حضرت علی نے ان کا نام چینج کر دیا تھا کہ جو شاہ زما ہیں وہ صرف فاطمہ الزہرا ہیں، سارے جہان کی عورتوں کی بادشاہ. تو آپ کا نام شہر بانو رکھا، یعنی شہر کی ملکہ ان سے تھی. اور جو ام رباب ہیں، ام رباب ان کے دونوں شہزادے، ایک شہزادی سیدہ سکینہ 4 سال کی، ایک شہزادہ 6 ماہ کا علی اصغر، وہ دونوں کی ان کی گود سے علی اصغر تو پہلے ہی جڑ گئے تھے یہ گود. اور سکینہ رہتی تھی. اس رات کو اٹھی تو ماں نے بھی اٹھ پڑی چیخے سیدہ سکینہ کی سن کر. ایک ہی شہزادی رہ گئی تھی، اپنی گود میں بٹھایا جناب امام زین العابدین نے اور حضرت سیدہ ام رباب نے. کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا کہ خواب میں مجھے بابا ملے ہیں اور علی المرتضیٰ ملے ہیں. نانا جان کے ساتھ ایک بوڑھے تھے. یہ بتایا تو یہ ہے کہ بوڑھے تھے وہ جو ان کے ساتھ تھے اور وہ بھی پیار کرتے تھے، اور بابا ملے ہیں. وہ کہتے ہیں سکینہ تمہاری پیاس کا وقت ختم ہونے والا ہے، تمہیں اپنے پاس بلانے والے ہیں. تو ان کو روتی رہی سیدہ سکینہ، اتنی زور سے روئیں کہ یزید کے محل میں سے یزید اٹھ پڑا. اس نے اپنے ہرکاروں کو بھیجا کہ پتہ کرو کہ کون ہے کہ میرے سونے کا وقت ہے جو بے رحم کر دیا. کسی نے جا کے بتایا کہ حسین کی چھوٹی بیٹی ہے سکینہ، وہ آج اتنا رو رہی ہے کہ چپ ہی نہیں ہو رہی. کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ ان کے امام سجاد سے پوچھو، زین العابدین سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ جب تک سر نہیں نہ ملے گا یہ رونا بند نہیں ہوگا. اس نے کہا جاؤ حسین کا سر دے دو، میرے سونے کا ٹائم ہے تو سر دے دو، صبح لے لینا، لیکن شرط یہ ہے کہ سوائے سکینہ کے کسی کو سر نہ ملے. امام حسین علیہ السلام کا سر آیا ہے. کربلا سے یہ پہلا موقع تھا جب بطول زہرا نے حسین پاک کو دیکھا. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ثانی بطول زہرا نے، بیبیوں نے دیکھا، غش کھا کے نیچے گری ہیں. سیدہ سکینہ نے سر اٹھایا، کبھی گرتی ہیں کبھی سر کو. یہ پہلا موقع، ساری عمر 4 سال میں سکینہ حسین کے سینے پر سر رکھ کر سوئی ہے. آج سیدہ سکینہ لیٹ گئی اور حسین پاک کو اپنے سینے پر رکھ لیا. کہ بابا 4 سال کا قرض یہ ہے کہ 4 سال آپ نے مجھے اپنے سینے پر رکھا. آج آپ کا سینہ نہیں ہے، آپ سر تو ہے. اس سر کو سینے پر رکھا، آپ کے لبوں پر لب رکھے، آپ کی آنکھوں کو چوما. باپ کے چہرے پر خون تھا، ان کو چومتی رہی اور کہتی نہیں بابا. امام حسین پاک کو بتاتی رہی کہ بابا انہوں نے اس طرح مجھے شمر لعین نے میری یہ زیادتی کی تھی، میں تھپڑ مارے تھے، اونٹ سے پھینکا تھا، باجاڑی میں چھوڑا ہے، پیاسا رکھا تھا، میرے یسکر کو انہوں نے پیاسا شہید کر دیا تھا. ساری قصے اپنے بابا کو سنائے. سناتے سناتے سیدہ سکینہ کی آواز بند ہو گئی. امام زین العابدین نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور سیدہ سکینہ اپنے بابا کے پاس چلی گئیں. اور ام رباب اس وقت اس گود بھی ان کی خالی ہو گئی. وہ وحد ام رباب ہیں جن کا مزار آج بھی باب صغیر میں ہے. سیدہ سکینہ اور حضرت ام رباب کا کہ ماں کا دفن بھی ادھر ہوا.
لوگوں یہ داستان غم ہے، بتانا صرف یہ تھا کہ اس کربلا کے واقعہ میں کوئی ایک غم تھوڑی ہے جو بیان کروں، وہ تو میں نے بطور تبرک حاصل کیا تاکہ غم حسین میں اور بطول زہرا اور کہ خاندان کے چمن کے غم میں ہم اپنے دل کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے ذہنوں کو ان کے ساتھ وابستہ کر لیں تاکہ قیامت کو اٹھیں تو ہمارے پاس کوئی نیکی ہوگی نہیں، اگر ہوئی تو ان کا وزن کیا ہوگا؟ وزن وہی ہوگا جو غم حسین کے ساتھ وابستہ ہوگا، وزن وہی ہوگا جو محبت حسین کے ساتھ جڑا ہوگا۔ اور خدا کی عزت کی قسم اور کوئی نیکی کام آئے نہ آئے، رب کعبہ کی عزت کی قسم اگر کوئی ان 5 تن سے محبت کر گیا، ان کا غم اپنے سینے میں بسا گیا، تو مصطفیٰ کا فرمان ساری کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، میرے آقا کا فرمان ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ وَقَانَ مَعِيَ دَرَجَاتِهِ الْيَوْمَ الْقِيَامَةِ، حضور نے فرمایا وہی میرے ساتھ میرے درجہ پر جہاں میں محمد ہوں گا وہاں کھڑا کروں گا جو ان سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا سنو لوگو، سب سے پہلے ہم 5 جنت میں جائیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ کون؟ فرمایا میں محمد جاؤں گا، میرے ساتھ علی آپ جائیں گے، فاطمہ الزہرا جائیں گی، پھر حسن جائیں گے، حسین جائیں گے، 5 جائیں گے۔ علی علیہ السلام نے پوچھا فَمُحِبُّنَا، یا رسول اللہ ہم سے محبت کرنے والے کدھر جائیں گے؟ آخری جملے سنانا چاہتا ہوں، محبت کرنے والوں، پیار کرنے والوں، اپنی زندگی میں ان کی محبت اپنے سینے میں بسا لو۔ منہاج القرآن کا یہی پیغام ہے، تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ السلام محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ ہر جگہ کریا کریا، گاؤں گاؤں، شہر شہر، ملک ملک صرف اس لیے پھر رہے ہیں کہ ہماری منزل گنبد خضرا ہے اور ہمارا راستہ صرف کربلا ہے۔ اس محبت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مولا علی علیہ السلام نے پوچھا فَمُحِبُّنَا، یا رسول اللہ ہم سے محبت کرنے والے، ہم تو 5 جنت میں چلے جائے، ہم سے محبت کرنے والے کہاں جائیں گے، کیسے جائیں گے؟ حضور نے اب جواب بنتا تھا نا کہ آقا فرماتے من برائی، کہ میرے پیچھے میرے ساتھ جنت میں جائیں گے، لیکن قربان جائیں آقا نے شک نہیں چھوڑا، حضور کو پتا تھا کوئی میرا نام لے گا میرے علی سے دور ہوگا، میرے نام کے نعرے لگائے گا، میلاد منائے گا، جو ہی حسین کی باری آئے گی ان کا غم پیچھے ہٹ جائے گا، غم حسین سے، اہل بیت کے غم سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اس لیے مصطفیٰ نے نہیں فرمایا من ورائی کہ میرے پیچھے جائیں گے، فرمایا من ورائی کم، علی تیرے پیچھے جائیں گے، جنت میں وہی میرے ساتھ جائے گا جو تیرا ہو کے آئے گا، جو تمہارا بن کے آئے گا، میں مصطفیٰ اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ میلاد منانے والوں، غم حسین کا مہینہ منانے والوں، دونوں ان کی خوشیوں کو بھی اپنے سینے میں بسانے والوں، ان کے غموں کو بھی اپنے سینے میں بسانے والوں، یہی محبت ہے۔ خوش ہوں تو خوش ہو جایا کرو، ان کے غم ہوں تو غم زدہ ہو جایا کرو، دونوں کو جمع کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ فرمایا من ورائکم، علی تیرے ساتھ جائیں گے، اس لیے سب سے پہلے علی شیر خدا، فاطمہ الزہرا، حسن و حسین اور مصطفیٰ جائیں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے 5 تن سب سے پہلے جن کو جنت میں اپنا محب ڈکلیئر کریں گے اور ان کو جنت میں امت میں بلائیں گے، ان کا نام ابو بکر صدیق ہوگا، ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ تو سب سے زیادہ محب 5 تن کا امت محمدی میں جو شخصیت ہے اس کا نام ابو بکر صدیق با وفا ہے۔ تو 5 تن تو ابو بکر صدیق کو اپنے سینے کے ساتھ اور اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، تو چاہیے نا حسن و حسین سے محبت کرنے والے بھی ابو بکر صدیق کی قدر کیا کریں، ان کا بھی احترام کیا کریں، ان کا بھی ادب کیا کریں، ان کے ساتھ بھی تل کی ادب رکھیں، جو ان کے ساتھ تل کی ادب رکھے گا وہی 5 تن کا غلام ہوگا۔ دونوں چیزوں کو ساتھ جوڑتا ہوں، یعنی میں ڈنڈی نہیں مارنا چاہتا کہ ادھر مار دی ادھر رکھ دی، دونوں کو سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی ان سے محبت کرتا ہے اہل بیت سے تو ادب صحابہ رکھے، اگر کوئی ادب صحابہ رکھتا ہے تو محبت اہل بیت رکھے، دونوں کو جوڑتے ہیں، جو اس طرح جوڑے وہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں انہی کی محبت میں جینا عطا فرمائے، انہی کی محبت میں موت نصیب فرمائے۔ وما علیہ